اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ ہمیں آج اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں یہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 34، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی، اس کے اندر 4 ایسی خصوصیات ہوں گی جس کو آپ پہچان سکتے ہو، جن سے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ انسان اپنی بھی پہچان کر سکتا ہے، کسی اور کی بھی کر سکتا ہے ان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس امانت اگر رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ پھر اگر کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا، فوراً گالیاں دینی شروع کر دے گا۔ اب یہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، 4 چیزیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک بھی ہے، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کے اندر نفق ہے، اس کے اندر نفاق کی خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ منافق ہے۔ جب تک وہ یہ چیز اپنے اندر سے ختم نہیں کر دیتا، وہ منافقوں کی صف میں آئے گا، منافقوں کی لسٹ میں آئے گا، وہاں پہ ایگزسٹ کرے گا۔ میرے بھائی، بیسیکلی لفظ منافق جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے، لفظ منافق نفق سے نکلا ہے، اور نفق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک سائڈ سے داخل ہونا اور دوسری سائڈ سے نکل جانا۔ جیسا اس کی ہم 1-2 ایگزامپلس بھی دے لیتے ہیں۔ جیسا ٹنل آپ نے دیکھی ہے کہ ٹنل کی ایک سائڈ سے رستہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، کوئی چیز ایک سائڈ سے داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح شلوار کا نیفا کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جب الاسٹک یا کوئی نالا وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو بھی اس کے اندر بھی 2 رستے ہوتے ہیں، ادھر ایک سائڈ سے ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کا دل جو ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم نے اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ خامیاں، کیونکہ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ہماری عادت بن چکا ہوا ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اپریسیشن کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ کو دیکھو، کہہ دو کہ نہیں ہو۔ اسی طرح یعنی کہ یہ ایک چھوٹی چھوٹی مہمل باتیں ہیں جن کے اوپر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کے پاس گئے، پتہ چلا کہ اس سے کچھ حدیث کی معلومات مل سکتی ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شعار یہ ہوتا تھا، طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس سے بھی حدیث کی معلومات لیتے تھے یا حدیث اکٹھی کرتے تھے، پہلے کچھ دن اس کو اسیس کرتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ جھوٹ تو نہیں، یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں، کوئی کسی کا امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گئے، کچھ دن اس کے پاس وہاں پہ وہ رکے، دیکھتے رہے کہ اس کا لین دین، اس کا سارا چیک کرتے رہے۔ پھر جس دن انہوں نے اس سے بات چیت کرنی تھی، پوچھنا تھا کچھ احادیث کے حوالے سے، تو جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ایک جانور کو بلا رہا ہے، ایک روایت میں بکری آتا ہے، بکری کو بلا رہا ہے، اور اپنے قمیض کا جو فرنٹ سائڈ ہے اس کو پکڑا ہوا ہے ایسے، اور اس کو آواز دے رہا ہے بکری کو۔ جیسے ہی بکری قریب آتی ہے تو اس کو لالچ دے رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے اور میں تمہیں دوں۔ جیسے ہی بکری قریب آتی ہے اس کو نیچے پھینک دیتا ہے اور بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے معلومات لیے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ سچی بات کیسے مجھے بتائے گا، وہ بات میں بھی ملاوٹ کرے گا۔ میرے بھائی، ان لوگوں کے معیار اور سٹینڈرڈز یہ ہوتے تھے،
اور آج ہمارے ایمان کو بھی ایسی ہی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے، یہی سٹینڈرڈز ہمارا ایمان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو میرے بھائی یہ سٹینڈرڈز ہمیں مینٹین کرنے پڑیں گے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی اگزامپل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا اور بچے کو کسی چیز کا لالچ دیا، لالچ دے کے انہوں نے اماں جی نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا جب آ گیا تو ماں جی نے وہ چیز اپنے بیٹے کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو یہ چیز نہ دیتی، یعنی کہ تم نے لالچ دے کے اس کو بلایا تھا، تو یہ چیز اس کو نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ تو میرے بھائی وہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سٹینڈرڈز ہم لوگوں کے لیے سیٹ کیے ہیں میرے بھائی، یہ کلیئر ہے، ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ تو آج ہمیں ان سٹینڈرڈز کو میٹ ود بھی کرنا ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، نہیں تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہیں ہم لوگ نہ ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں جن سے یقین جانے، اور منافق کی سزا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی بری رکھی ہوئی ہے۔ جہنم میں منافقوں کا درجہ کافروں سے بھی نچلا ہے، کافروں سے بھی زیادہ دردناک عذاب منافقین کو ہونا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو اس لسٹ سے ہم نے اگر نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام پائی جاتی ہیں، تو کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔